اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک آپ لوگ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں۔ آپ اور میں، جی ہاں، ہم ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ دل میں جو موضوع آیا ہے مجھے بہت ہی ٹچی سا مضمون رہا ہے، اور اس مضمون کے لیے مجھے بہت سارا نالج بھی اکٹھا کرنا پڑا۔ جو میرے ذہن میں کچھ خدشات آ رہے تھے ان کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے خیالات آ جاتے تھے، الفاظ نہیں آتے تھے، تو میں نے آپ کے لیے ان الفاظوں کو، ایسے الفاظوں کو ڈھونڈا جن میں الفاظ صرف وہ الفاظ ہی نہ ہوں بلکہ ان میں ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات بھی جھلکتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم اکثر بچوں کی کامیابی کے لیے صرف دعاؤں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ بے شک دعا بہت ضروری ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عملی سوچ اور بھرپور کوشش کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ اس کوشش کو کس نے کرنا ہے؟ بچوں کی کامیابی کو کون دل سے چاہتا ہے کہ میرے بچے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں؟ جی ہاں، والدین یہ کوشش بھی کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو عملی زندگی میں کامیاب دیکھ سکیں۔ ضرور یہ پروگرام سنیے گا، کیونکہ کہیں پھر ایسا ہی نہ ہو جائے کہ ہم نے جو اپنے بچوں کو تربیت دی ہے بعد میں ہمیں اپنی اس تربیت پر افسوس کرنا پڑے۔ خدا کرے یہ جو کنڈیشن ہے وہ کسی پر بھی نہ ہو۔ اللہ پاک سب والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں اور ان کی کامیابیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ بچوں کی جو کامیابی ہے نا، اس کی جو جڑیں ہیں، ہم لوگ یہیں سے ہی تھوڑی غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی جو اوائل عمر ہوتی ہے اس میں انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرف سے بس وہ کھیل رہے ہیں تو ہم ان کا کھیلنے کو کھیل ہی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ان پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ اوائل عمر کے جو 5 یا 6 سال ہوتے ہیں، یہ ان کے بڑی ان کی مضبوط جو جڑیں ہیں نا، وہ زمین میں، یا میں آپ کو بتا رہی ان کی جو قسمت ہے اس کے اندر وہ جڑیں جو ہے نا وہ اپنا جڑ پکڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس عمر میں ان کی شخصیت، اعتماد اور جو سیکھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بس اس طرف سے جو ہے نا وہ لا علم رہتے ہیں ان دنوں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے بچے کی جو شخصیت ہے وہ اس شخصیت میں اس کی کون سی ایسی سکلز ہیں جو اس کو پسند تھیں، کن سکلز میں وہ ماہر تھا، وہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا زندگی میں اور وہ کیا کر سکتا تھا۔ والدین کا پیار، ماحول اور بولنے کا انداز بچے کے ذہن میں نا ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ اس عمر سے ہی ہمیں انہیں ماحول بھی پیارا دینا ہے اور انداز گفتگو بھی اچھا سکھانا بھی ہے، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو والے انداز کو بھی اپنانا ہے۔ جبکہ ہم چھوٹے بچے کو جھڑکنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے، اور بے شک ہماری لینگویج میں اتنی کوئی تلخی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی بچہ تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہے یا ہمیں تنگ کرنے لگتا ہے تو ہم اپنے الفاظ وہ جو ہمیں کرنے چاہیے تھے استعمال وہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا الٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اٹس اوکے۔ ایسے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بچے کی دلچسپیاں بہت مختلف ہوا کرتی ہیں۔ کوئی سائنس کو پسند کرتا ہے، کوئی آرٹس کو پسند کرتا ہے، کسی کو کھیلنا ہی پسند ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بچے کو صرف اپنی خواہش کے مطابق نہ چلائیں، بلکہ دیکھیں کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کی پہچان کریں،
اسے ان صلاحیتوں کو نکھارنے میں اس کی سپورٹ کریں۔ والدین کی رہنمائی سب سے بڑا ہوم ورک ہوتا ہے بچے کے لیے۔ کچھ بچے اپنی محنت سے آگے نکل جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ کو بہت زیادہ تربیت کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا را ایسے بچوں کو ضرور پہچانیے اور انہیں گائیڈ لائن دیجیے، انہیں اکیلا مت چھوڑیے۔ والدین اگر ساتھ ہو نا تو بچہ منزل تک آسانی سے پہنچنے لگتا ہے۔ اگر وہ راستہ بھٹکنے بھی لگے نا تو والدین اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ اگر والدین ایسا نہ کریں تو پھر بچہ بھٹک سکتا ہے۔ کامیاب والدین وہ نہیں جو بچوں کو صرف اچھی زندگی دیتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ مشکل زندگی کو اچھی طرح آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ سمجھیے پلیز اس نقطے کو، یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو نہیں سمجھتے نا تو بہت ساری نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچے نے ہماری قدر نہیں کی، ہم نے ان کو بہت آسائشیں دی لیکن انہوں نے ہمارا پلٹ کر خیال نہیں کیا۔ خدا را اپنی زندگیوں میں اس نقطے کو لے کر آئیں کہ ان کی تربیت ہم اچھے پیمانے پر کریں۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ بھی شروع ہو جاتا ہے نا کہ والدین کبھی ہر والدین تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہو، باشعور ہو، اس کو دنیا کا، دین کا، سب باتوں کا پتہ ہو، لیکن اگر ایسے والدین کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایسے والدین بھی تو حق رکھتے ہیں نا کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں۔ والدین اتنے باشعور اور تعلیم یافتہ اگر نہیں ہوتے تو وہ بچوں کو صحیح سمت پھر بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر والدین کے پاس خود کا تجربہ کم ہے تو انہیں کیا چاہیے؟ پھر انہیں ایسے لوگوں کو دیکھیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر والدین خود تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو بچوں کو ایسے ماحول میں ڈالیں جہاں دین اور اخلاقی سبق سکھائے جاتے ہوں۔ والدین چاہے جتنا بھی کم علم ہو، ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے، ان والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے ان لوگوں کی تربیت کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی تعلیم کا معیار کیسا ہے، ان کی سوچیں کس سمت میں جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو جانچنے کی کوشش کریں۔ اچھے دوست بھی کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں اور برے دوست تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مشورہ لینے کی عادت ڈالیں۔ والدین اس میں نہ شرمائیں کہ اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ میرے بچے کے اندر مجھے یہ تھوڑی کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس کو کیسے دور کر سکتا ہوں، مت شرمائیں۔ اپنے بچے کی زندگی بنانی ہے نا تو مشورہ لے لیں۔ والدین کا بس اتنا کام بھی بہت ہے کہ وہ گھر میں آپس کے ماحول کو جو میاں بیوی سے بنتا ہے، بچوں سے مل کر بنتا ہے، اس کو جھگڑے سے پاک رکھیں، صاف ستھرا ماحول دیں اور بچوں کو پیار دیں۔ ہم سب والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامیابی صرف اچھی تعلیم، اچھی نوکری یا دنیاوی عزت تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آخرت کی کامیابی کی طرف بھی رہنمائی کریں، اس دنیا میں جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنے وقت کا حساب دینا ہے، اپنی نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں بھی سروائیو کرنے کے لیے دینی تعلیم اور اس میں بھی آگے بڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے، لیکن جو ہماری اخروی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اخروی اعتبار سے ہمیں انہیں خالی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو پھر ادھوری کامیابی ہوگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ہم ہیں، پتھر ہیں، جنات ہیں۔
جب ہم اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ کون سی لوگ عزیز ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دین کی بھی دیں اور دنیا کی بھی دیں۔ یہ آیت جو ہے والدین کو کھول کر بتا رہی ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کا آخرت کا جو ان کی جو زندگی ہے اس کو بھی سنوارنے کے لیے انہیں جہنم سے بچانے کی بھی کوشش ہم نے ہی کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی والدین اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ خدا را میری باتوں کو لائٹلی مت لیجیے گا، سوچیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آخر میں ایک دعا ہے کہ سب والدین کے لیے میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنی اولاد کو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی طرف بھی لے جانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کو محبت، سکون اور برکتوں سے بھر دیں اور ہمارے بچوں کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنا دے اللہ تعالیٰ، اور انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما دے، اور ہم سب کو قیامت کے دن اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کی سعادت اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔